جی محترم. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی دیکھ لیا آپ نے؟ جی محترم میں نے دیکھا ہے اپنے تمام میسیجز. اس آئی ڈی سے مجھے ایک میسیج بھی موصول نہیں ہوا. اچھا اے، وہ تو آپ ایسے ہی بتا دیں کس موضوع پہ بات تھی. امام مہدی علیہ السلام پہ بات ہو رہی تھی. کیا ہو رہی مرزا تھی؟ صاحب قادیانی جو. آپ احمدی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. جی جی کہاں سے ہیں آپ؟ میں پاکستان سے ہوں. پاکستان سے ہیں. اچھا جی. تو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہدایت اللہ. ہدایت اللہ صاحب. جی. اچھا ہدایت اللہ صاحب آپ مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ مرزا صاحب پہ تو چلو بعد میں بات ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ مرزا صاحب کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ جی مرزا صاحب کی ضرورت تو آپ کو پڑی ہے نا، آپ احمدی ہیں. نہیں نہیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کی تو ہم تب ڈسکس کریں گے نا جب ان کی ضرورت ہوگی. آپ کو تو ان کی ضرورت ہے نہیں. تو آپ کو پڑی ہے نا کہ جب جماعت احمدیہ وجود میں آئی ہے. نہیں آپ کو تو ضرورت نہیں ہے نا ان کی. معاملہ یہ آپ تو نہیں، ہمیں ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ ایک انسان کتنا بپا کر رہا ہے ہمارے مذہب میں، تو ہم کم از کم اس چیز کا اختیار تو رکھتے ہیں نا کہ اس فتنے کو بے نقاب کریں. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں کہ فوت شدہ مانتے ہیں؟ جی عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں ہم زندہ بھی کریں گے اور مردہ بھی کریں گے، نہیں لیکن نہیں زندہ نہیں 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 نہیں، اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے نا پھر تو مرزا صاحب کی ضرورت ہی نہیں نا. اوہو عیسیٰ اگر آپ فوت شدہ مانتے ہیں تو پھر ان کو ڈسکس کر لیں. عیسیٰ سے مرزا کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اگر اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے ٹھیک ہے، پھر تو مرزا صاحب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ انہوں نے آنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں نا تو پھر ہم مرزا صاحب کو ڈسکس کریں گے نا. یہ کیسی یا تو آپ یہ مان لیں کہ نہیں نہیں، یا آپ یہ مان لیں کہ وہ تیسرا فوت ہو گیا ہے تو پھر ہم ادھر ڈسکس کر لیتے ہیں آگے جا کے. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پہلے پھر یہ والا حل کر لینا وہ زندہ ہے کہ فوت ہو گئے. معاملہ یہ ہے محترم کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مرزا صاحب کا میں نے پوچھا کیا تعلق ہے، ان سے تو کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے. مرزا بتا رہا ہوں نا حضرت عیسیٰ علیہ بتا السلام. رہا ہوں نا جی میں وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو، تعلق بتا رہا ہوں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام آئے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ آئے ہیں. ہاں جی. وہ تو کہتے ہیں میں خود عیسیٰ ہوں. تو وہ عیسیٰ کے السلام کی جگہ پہ آئے نا. عیسیٰ ہے تو عیسیٰ کی جگہ پہ آئے نا. نہیں، ایک چیز جگہ پہ ہاں کوئی اور چیز ہوتی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں خود وہی ہوں، تو اس میں تو دو مختلف. جگہ سے مراد یہ ہے، جگہ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے آنا تھا، ان کے لیے وہ آئے ہیں. اچھا آنا ٹھیک ہے. انہوں نے تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا لیکن ان کی جگہ پہ یہ آ گئے ہیں. ہاں جی. مسیح آپ نے سنا ہی ہوگا، اور آج وسلم نے بھی مسیح ابن مریم کا ذکر کیا نا جی کہ مسیح ابن مریم جی آئے گا. آپ کے عقیدے کی روح سے ہی بتا رہا ہوں. چلیں اب تو آپ میری ہاں جی. آپ بات مجھے سنیں گے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ ہم ڈسکشن ایسے کریں گے نا میری اسٹیپ بائی اسٹیپ. میری بات سنیں گے آپ تھوڑی دیر؟ جی جی. جی یہ جو آپ ابھی کہہ چکے ہیں نا یہی چیز ہم بھی کہتے ہیں، لیکن شکر ہے کہ آپ نے اپنے بقول کہہ دی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم جی جی یہی کہتے کیا ہیں کہتے ہیں؟ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی ہے. ٹھیک ہے. آپ بھی ابھی مان گئے ہیں کہ آنا انہوں نے تھا لیکن ان کی جگہ کے نہیں نہیں ہاں نہیں، میری اب پوری بات ہی نا آپ نے سنی. حضرت وسلم نے جو حدیث میں فرمایا نا کہ مسیح ابن مریم نازل ہوگا، جی جی ینزل مسیح ابن مریم. جی جی آپ نے حدیث پڑھی ہے کبھی خود؟ آپ بتائیں جی، اس کے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. آپ اپنا موقف پیش کریں. میرا موقف یہ ہے کہ حضرت مرزا علیہ السلام جو ہے نا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یہ امام مہدی علیہ السلام بھی ہے، سب کچھ یہی ہے. ٹھیک ہے. نہیں اور کیا کیا ہے؟ سب کچھ وہی ہے. امام مہدی بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، سب کچھ وہ ہے. مطلب اور بھی کچھ سب کچھ سے ہے تو بڑا کچھ کھوتے کوڑے بھی آتے ہیں. آپ بتا دینا کہ کیا. یہ وہ انسان کی عقل جو ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے. میں کون سے نبیوں کی بات کر رہا ہوں، میں کھوتے گھوڑے کی بات نہیں کر رہا. آپ خود بھی سوچ لیں نا کچھ. آپ خود کہہ رہے ہیں نا سب کچھ ہے، تو وہ سب کچھ مجھے بتا سب دیں. کچھ سے مراد ہے کہ انبیاء کی جو صفات ہے نا انبیاء کی کیا کیا؟ کہ آج
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی تھی نا مہدی علیہ السلام کے بارے میں، وہ ان کے اوپر پوری آتی ہیں نا. آپ نے کبھی حدیثیں پڑھی ہیں اور یا قرآن شریف کی آیتیں کھول کے دیکھی ہوں تو اگر آپ کو پتا ہو، یا آپ نے صرف مولا کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں؟ جی ایسا ہے کہ ہم آپس میں جو ہے ایسا کر لیتے ہیں کہ 5-5 منٹ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 5 منٹ آپ گفتگو کریں گے، 5 منٹ میں کروں گا. منظور ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک منٹ شک آپ ایسے کر لیں، لیکن میں سٹیپ بائی سٹیپ ہوگی. جی اسٹیپ. یہ نہیں طریقہ کہ آپ پہنچ سے شروع کر دیں، جی ایک طرف سے بات شروع ہوگی اور جس پوائنٹ پہ بات ہوگی آپ نے ادھر ہی رہنا، پھر ادھر ادھر نہیں بھاگنا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہاں ابھی جی ابھی تو ایسا ہے کہ آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں، آپ صرف جی جی ایسا کریے گا کہ آپ جب بولنا شروع کریں گے تو آپ کا ٹائم شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ 5 منٹ آپ گفتگو کریں گے تو پھر اگلے 5 جی جی جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں گا بھائی ٹائم ہو گیا، اب آپ رک جائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اب آپ مجھے ٹھیک ہے صرف وہ والی دلیلیں دے دیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے اور ان کی جگہ پہ جو ہے وہ مرزا صاحب آ گئے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی اب آپ اچھا. ٹائم شروع ہوتا ہے، آپ مجھے بیان کریں. ہاں جی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. قرآن شریف اگر آپ نے کھول کے پڑھا ہو نا تو قرآن شریف میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. جی آپ بولتے رہے، 5 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بولتے ہاں رہے. جی ہاں جی. اچھا، اب چونکہ قرآن شریف سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واضح ہے اور ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس لیے جو آس نے صحیح مسلم کی حدیث میں جو فرمایا ہے نا کہ ینزل مسیح ابن مریم نازل ہوگا، اس سے مراد وہ والا مسیح نہیں ہے جو فوت ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن شریف اس کو فوت کہہ چکا ہے اور حدیث اور قرآن شریف آپس میں تضاد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں لازماً اس کا کوئی نہ کوئی معنی ایسا کرنا ہوگا جو قرآن شریف کے مطابق ہو اور قرآن شریف کی اس میں نعوذ باللہ کوئی حد تک نہ کرے. ٹھیک ہے. اب جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو حضرت عمر جو تھے، چونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے تو انہوں نے تلوار نکال لی اور انہوں نے کہا کہ جس نے کہا کہ آج فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ٹھیک ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے آ کے یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک رسول تھے اور ان سے پہلے بھی تمام انبیاء گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو قرآن شریف کی آیت اور یہ موقع بتا رہا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کسی نے اٹھ کے نہیں، مسلمان نے اٹھ کے نہیں کہا یا حضرت عمر نے نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ جی پہلے سارے فوت ہو چکے ہیں. حالانکہ وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ یہ ایک انسان تھے اور ان سے پہلے بھی تمام انسان جو انبیاء تھے وہ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. میرے 5 منٹ، آپ بے شک 2 منٹ لے لیں، میں نے 2 منٹ میں اپنی بات کر لی، آپ آگے چلیں، آپ 5 منٹ لے لیں. جی ٹھیک ہے. اب جو ہے نا آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، اب آپ سنیے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ جی 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 سب سے پہلی تو محترم آپ نے جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ قرآن میں واضح اور ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جی آپ جی. کیا کریں گے کہ مجھے قرآن کی وہ واضح آیت جو ہے نا وہ پیش کریں گے. نمبر 1. اچھا ایک منٹ میں ذرا دور پہ کوئی آیا، میں ایک منٹ اس سے بات کروں. ہاں جی بات کریں. جی ایک تو آپ نے یہ مجھے دلیل دینی ہے، قرآن کی وہ آیت بتانی ہے کہ جس میں واضح اور ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. دوسری آپ نے ایک مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دیا ہے، ینزل مسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم نازل ہوں گے. ایک آپ نے اس چیز کا مجھے پورا مکمل حوالہ دینا ہے، کہاں آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھیک تیسری ہے. بات ایسا ہے کہ آپ نے ابھی جو ہے وہ ایک قرآن کی آیت کوٹ کی ہے کہ وَمَا جی جی مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یہ والی ہے نا پیش؟ جی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
اس سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ پچھلے سارے انبیاء جو ہے نا وہ انتقال کر گئے ہیں، یہی ثابت کیا تھا؟ جی جی، جی جی یہ کم از کم آپ مجھے بتا دیں کہ 1400 سال ہو گئے ہیں اور سینکڑوں جو ہے نا تفاسیر لکھی جا چکی ہیں قرآن پاک کی، اور اچھا سینکڑوں تعداد میں لغات قرآنیاں محفوظ ہیں، اور ایک لغت میں یا کسی ایک قرآن کی تفسیر میں دکھا دے مجھے کہ خلق کا ترجمہ ہو کہ مر گیا یا فوت ہو گیا۔ یہ آپ کے ذمہ ہے، اگلا ٹائم میں آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے یہ 3 حوالے اور 3 چیزوں کی تشریح بیان کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو دلیل تو دے سکتا ہوں، وہ مسئلہ کوئی نہیں دلیل دینے میں بھی، میں آپ کو ادھر سے ہی دلیل دے دوں گا، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک انسان کو فوت شدہ مانتا ہوں، جو سب انسان فوت ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، آپ بھی مانتے ہیں انسان فوت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ زندہ ہے، کلے وہی زندہ ہے، باقی سب فوت ہو گئے، اکیلے وہی زندہ ہے، یہ آپ کے اوپر ثبوت ہے نا، آپ ثابت کریں کہ وہ زندہ ہے، میں کیوں ثابت کروں کہ فوت ہو گئے ہیں؟ کیونکہ سارے انبیاء فوت ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ سارے لوگ فوت ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں اور فوت ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن جس انسان کا یہ عقیدہ سب سے الگ ہو جائے کہ جی فلانا قرآن شریف میں اس کا کوئی ذکر نہ ہو، یا کوئی دوسرا نبی زندہ نہ ہو، یا دنیا میں کبھی جو انسان اب تک گزرے ہیں ان میں سے کوئی انسان زندہ نہ ہو، یا کسی اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اور وہ ایک بندے کے لیے کہا جائے جی وہ زندہ ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے ثبوت تو وہی دے گا نا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے آپ اس دعوے کا آپ ثبوت دیں گے کہ وہ زندہ ہے آسمان پہ۔ ہاں جی، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا۔ جی محترم، ایسا ہے کہ ابھی تو آپ نے پچھلی 3 چیزوں میں سے ایک چیز کی بھی بات نہیں کی، تو آگے میں آپ سے کیا بات کروں؟ ابھی تک میں بات کر رہا ہوں نا، ابھی میں تو صرف آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ انوکھا ہے نا، میرا عقیدہ انوکھا نہیں ہے۔ مجھے بولنے تو دیں آپ 5 منٹ۔ ہاں جی، اچھا جی۔ آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی پہلی گفتگو میں کہا کہ قرآن میں واضح اور ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، نمبر 1، ٹھیک ہے، اس کا ٹھیک مجھے ہے، حوالہ چاہیے، آیت چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے ہاں کہ جی، کہا کہ مسلم شریف میں آیا ہے کہ ینزل مسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم نازل ہوں گے، مجھے وہ حدیث چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ وفات عیسیٰ پر وہ جو ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر حضرت عمر فاروق نے یہ آیت پڑھی تھی، وما محمد ٹھیک، وہ قد خلق ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹھیک ہے، قد خلق پر میں نے کہا تھا کہ خلق کا کوئی ایک تفسیر یا کوئی ایک لغت میں آپ دکھا دیں کہ جس میں مرنا یا فوت ہونا اس کا ترجمہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے محترم۔ یہ ابھی جی جی، آپ کے سر پہ یہ 3 چیزیں ہیں، تو اوپر سے آپ نے مجھے 2 چیزوں کے بارے میں اور پوچھ لیے، تو اس طرح نہیں سار پہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا، وہ علیحدہ نہیں ہے نا، میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ اس بارے میں ایک انوکھا عقیدہ ہے، وہ آپ نے ثابت کرنا، میں نے نہیں ثابت کرنا، میرا تو آلریڈی ثابت ہے، کیونکہ میں یہ ثابت کروں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، جو آلریڈی فوت ہوتے ہیں سارے، اس میں کوئی انوکھی بات تو ہے نہیں۔ 5 منٹ اسی لیے جو ہے نا طے کیے تھے کہ ڈسٹربنگ پیدا نہ ہو، ایک دونوں فریقین جو ہے نا اچھے طریقے سے اپنی تسلی امیز گفتگو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ابھی نہیں نہیں، بات 10 منٹ کی نہیں ہے، بات ہے دلیل کی، آپ دلیل بھی تو کوئی دیں نا مجھے، آپ بولنے آپ کا جو ہوتا ہے اگر، اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو دلیل دے دوں گا، اگر آپ یہ مان لیں کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ زندہ ہے تو میں دلیل دے دیتا ہوں۔ محترم، پہلے تو سب سے پہلے تو آپ گفتگو کا انداز سیکھ لیں کہ آپ گفتگو کس طریقے سے کریں گے، آپ بار بار ٹوکیں گے کہ یا جو ہے نا وہ آپ اگلے کی بھی سنیں گے؟ اچھا آپ سنائیں نا، میں آپ کی سن رہا ہوں میں بات، 5 منٹ سنائیں۔ آپ کو کرنے دیں پوری، آپ اپنا جو بھی آپ نے پیش کرنا ہے بعد میں کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تو دیکھیں 3 منٹ ہوئے ہیں، میں ٹائم پہ بھی میری نظر ہے، اور جی جی، سامنے کاغذ بھی رکھا ہے، میں اوپر لکھ بھی رہا ہوں۔ ہاں جی، ہاں جی، بات یہ ہے کہ ٹھیک یہ ہے، سن، 3 چیزیں آپ کے سر پہ ہیں، کیونکہ دعویٰ آپ نے کیا ہے تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اسی کے سر پہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ دعویٰ کوئی اور کرے اور ثابت کوئی فریق مخالف کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے جو بھی دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے سر پہ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے تو یہ میرا دعویٰ ہے، اور دلیل بھی میں ہی دوں، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں کہوں جی یہ محترم جو ہے آپ کا نام پھر مجھے بھول گیا جی، آپ دلیل دیں گی، اس طریقے سے یہ گفتگو کا انداز نہیں ہوتا۔ گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے کے اوپر ہی دلیل ہوتی ہے۔ اب آپ نے 3 دعوے کیے ہیں، ان 3 کے اوپر مجھے کم از کم دلیل چاہیے۔ اوپر سے آپ نے اگلی گفتگو میں کہا
کہ ثابت میں نے نہیں کرنا، ثابت آپ نے کرنا ہے. آپ نے ایک انوکھا جو ہے نا موقف قائم کیا ہے. محترم انوکھا موقف نہیں ہے، یہ وہی انوکھا موقف ہے کہ تقریباً 55 57 58 سال جو ہے نا مرزا صاحب بھی اسی موقف پر قائم تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر زندہ ہیں، اور وہ بھی اسی آیت سے ثابت کرتے تھے، یہ جو آیت آپ نے ابھی پیش کی ہے قد خلت والی. تو معاملہ تو یہ ہے کہ اس طرح کی کئی اور آیتیں بھی ہیں قرآن پاک کی جو روحانی خزائن میں آپ کو مل جائیں گی کہ مرزا صاحب ثابت کیا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. تو 1400 سال سے 1300 سال سے تو مسلمانوں کا یہی موقف چلتا آ رہا تھا. نئی بات تو آپ نے ایجاد کی ہے، ہم نے تو نہیں کی، مرزا صاحب نے ایجاد کی ہے. تو جب ایجاد آپ کی جانب سے ہوئی ہے تو دلیلیں بھی آپ کی جانب پہ بنتی ہیں، ہم پر تو نہیں بنتی، کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا تو ایک موقف چلتا آ رہا تھا. اب اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک موقف چلتا آ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. کوئی آج 1400 سال بعد اس کے بے فرض محال میں کہتا ہوں کہ نہیں اللہ دو ہیں، تو اب یہ تو عجیب سا معاملہ ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ اللہ دو ہیں اور اوپر سے میں آپ کو کہوں کہ بھائی دلیل آپ دو کہ اللہ دو ہیں. اس طریقے سے نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اجماعی مسئلہ چلتا آ رہا ہے اسی کے کو جو ہے نا اس کے مخالف جب کوئی قول سامنے آتا ہے تو دلیل اسی قول کا قائل دیتا ہے. تو جب مرزا صاحب نے یہ موقع پیش کیا ہے، مرزا صاحب تو چونکہ دنیا سے چلے گئے، تو اب آپ چونکہ ان کی ذریت سے تعلق رکھتے ہیں